السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ضمن میں کہی جانے والی باتوں کو سمجھنے، سننے، سمجھنے اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں موضوع گفتگو جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ مؤلف رحمہ اللہ کے ذکر کردہ اس باب کے تحت ذکر کی گئی ہے جس کا تذکرہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں کیا تھا، اور میں چاہوں گا کہ آج کی اس نئی حدیث کے آغاز سے پہلے میں اختصار سے سابقہ گفتگو یا اس سے متعلقہ باب سے متعلقہ جو ذکر ہوا تھا اس کو بیان کرتے ہوئے آگے چلوں، تاکہ آنے والی حدیث اور سابقہ گفتگو میں باہمی ربط پیدا ہو سکے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے باب ذکر کیا تھا، باب بیان عدد عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و زمانہن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو عمرے آپ نے ادا فرمائے کتنی تعداد میں تھے اور ان کے اوقات کیا تھے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک حدیث نمبر 782 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی، اور اس کے بعد اسی باب کے تحت ایک معروف حدیث جو اس کا نمبر 783 ہے، وہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ذکر کی گئی۔ پھر اس کے بعد آنے والی حدیث جو کہ اسی باب کے تحت ذکر کی گئی ہے 784، وہ بھی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو گویا تینوں احادیث اس باب میں جو ذکر کی گئی ہیں، بلکہ آئندہ آنے والی ایک اور حدیث بھی، لیکن وہ قدر طویل ہے، سر دست اختصار سے میں چاہوں گا کہ اس کا ذکر کرتے ہوئے آگے چلوں۔ 4 عمرے رحمۃ للعالمین نے اپنی حیات طیبہ میں ادا فرمائے، جن کا ہم نے ذکر کیا تھا ان احادیث کی روشنی میں، کہ ایک عمرہ حدیبیہ ہے جو کہ 6 ہجری میں رحمۃ للعالمین نے کیا، اور قریش مکہ نے آپ کو حرم میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، اور آپ نے اس عمرہ کے جملہ لوازمات وہ ادا فرمائے تھے، اگرچہ حرم میں آپ داخل نہیں ہو سکے لیکن اس کو عمرہ میں شمار کیا گیا۔ اس کے بعد فی العام المقبل، آئندہ آنے والے سال جو کہ 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کیا۔ تو عمرۃ القضاء جو ہے، یا عمرۃ القصاص بھی اسے کہا جاتا ہے، آپ نے معاہدے کے مطابق جو طے پایا تھا اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت میں وہ عمرہ ادا فرمایا۔ تیسرا عمرہ جو آپ نے فرمایا، وہ آپ جب غزوہ حنین سے واپس مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لا رہے تھے، تو جعرانہ جو کہ حل میں موجود ہے مکہ کے پاس، آپ اس طرف سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ وہاں ٹھہرے، اور وہاں آپ نے حنین کی غنیمت کے مال بھی تقسیم فرمائے، اور ساتھ ہی آپ نے عمرے کا احرام بھی باندھا۔ اور چوتھا عمرہ آپ نے اپنے حج مبارک کے ساتھ ادا فرمایا، آپ نے آخری حج کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس طرح یہ 4 عمرے تھے جن کا ذکر مختلف احادیث میں ہم نے کیا۔ حدیث نمبر 783 میں جو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس میں یہ ذکر ہوا تھا خاص طور پر کہ پہلا عمرہ جو تھا وہ عمرے کے ساتھ جو غزوات تھے وہ کتنے تھے، سوال یہ ہوا تھا۔ تو انہوں نے آگے سے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں 19 غزوات تھے،
اس سے مراد چھوٹے بڑے سارے ملا کر یہ غزوات کی تعداد ہے۔ تو اس میں جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ ان میں سے کتنے غزوات میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے، تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان میں سے 17 جو غزوات تھے وہ ان میں شریک رہا۔ پھر یہ سوال ہوا کہ فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ، کہ کون سا غزوہ سب سے پہلے تھا۔ 19 غزوات میں سے سب سے پہلے جس سے ابتدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کون سا غزوہ تھا، تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ وہ غزوہ تھا العشیرہ یا العشیر، جو کہ آپ کو پورا اس پہ وثوق نہیں تھا، اس لیے آپ نے دونوں الفاظ ذکر فرما دیے، لیکن جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ قول الراوی لقتادہ تھا، صحیح بخاری میں امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ راوی نے پوچھا آخر میں، حدیث کے آخر میں، کہ اس سے مراد کیا صحیح لفظ ہے، تلفظ عشیر ہے یا عسیر ہے، تو حضرت قتادہ نے یہ فرمایا کہ العشیر ہے، یہ صحیح لفظ ہے، فرق نہیں ہے، اس لیے کہ شین اور سین صرف حروف کا فرق ہے، باقی مراد ایک ہی جگہ ہے۔ تو اب اس کے بعد دوسری حدیث جو ہے اس میں یہ ذکر ہوا تھا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 غزوے کیے، اور وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً، اور ساتھ ہی یہ بھی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ آپ نے ایک حج ادا کیا تھا آپ اپنی ہجرت کے بعد، جب مدینہ نزول جلال فرمایا تو ایک حج ہی ادا کیا آپ کی آخری حیات طیبہ تک، حجۃ واحدۃ، اور آگے فرمایا کہ لم یحج بعدہا حجۃ الوداع، حجۃ الوداع جو ہے کہ آپ کی آخری زندگی کا حج تھا، اس کے بعد آپ نے اور کوئی حج ادا نہیں کیا۔ لیکن ناظرین اس کے بارے میں میں چاہوں گا تھوڑی سی وضاحت یہ کر دوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے شروع میں یہ بھی ذکر کیا ہے اس حدیث کے آخر میں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ذکر فرمایا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ وَبِمَكَّةَ أُخْرَىٰ، کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد تو ایک ہی حج ادا فرمایا حجۃ الوداع کے نام سے، لیکن ہجرت سے پہلے آپ نے ایک اور حج ادا کیا تھا۔ تو یہ الفاظ جو ہیں وہ ذکر کیے ہوئے ہیں ابو اسحاق رحمہ اللہ کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک اور حج بھی ادا کیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کا ایک حج ذکر ہوا، لیکن اس کے ساتھ صاحب ہدایت القاری فی شرح صحیح البخاری انہوں نے ذکر کی ہے کچھ اپنا قول، اور اس سلسلے میں چاہوں گا کہ ان کا قول بھی ذکر کر دیا جائے، کہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ایک حج ادا نہیں کیا، بلکہ آپ نے جتنا بھی حج آئے تھے اپنی قوم کے ساتھ آپ نے ادا فرمائے، کیونکہ قریش مکہ وہ جاہلیت میں بھی جب بھی حج کا موسم آتا تو ان کے ہاں حج ایک موسم تھا اور ایک بہت بڑا موقع تھا، ان کے کسب معاش کا بھی ایک قسم کا سیزن تھا، نذرانے وصول کرنے کا، جو کہ لوگ اللہ کے گھر پر اور بتوں کے نام پر چڑھاتے تھے، تو وہ وصول کرتے تھے قریش، کیونکہ وہ متولی تھے، خاص طور پر وہ حج ادا کرتے تھے، ہر حج ادا کرتے۔ تو جب وہ جاہلیت میں مشرک اور کافر ہونے کے باوجود اس حج کا اتنا اہتمام کرتے تھے، تو رحمت للعالمین اپنی قوم کے ساتھ جاہلیت میں بھی جو ہر اچھی عادت تھی اس میں ان کو فالو کرتے تھے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج وہ حج تھا جو کہ حضرت ابراہیم خلیل کے ذکر کردہ مناسک یا شریعت کے مطابق یا جو اللہ نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی فرمائی تھی، لیکن نبوت سے ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حج ادا کیے، یہ صاحب ہدایت القاری کا یہ کہنا ہے، اور ان کی دلیل بھی ہے جو کہ بات کو لگتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں
کہ اس کی ایک دلیل یہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہمارے پاس سے گزری ہے، اور وہ اس حدیث جس میں وہ ذکر خود کرتے ہیں جاہلیت میں کہ جب وہ بھی مسلمان نہیں تھے کہ ادللت بعیراً، میں نے اپنا اونٹ گم پا لیا، یعنی میرا اونٹ گم ہو گیا تو میں اس کی تلاش میں باہر ادھر ادھر چلتا پھرتا رہا اس کے کہیں سے مل جائے، یہاں تک کہ میں عرفات میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقفاً بعرفہ، کہ اللہ کے رسول جو صلی اللہ علیہ وسلم وہ عرفہ میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں یا قیام کیے ہوئے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ یہ ان کی قوم جو ہمس کہلاتی ہے وہ تو مزدلفہ سے آگے، مشعر الحرام سے آگے تو آتے نہیں ہیں، یا منا سے آگے عرفات کی طرف آنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تو ما شأنہ ہاہنا، تو یہ بھی قریشی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا یہاں کیا کام، یہ کیا یہاں بیٹھے کر رہے ہیں؟ تو گویا کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا کہ آپ وقوف کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا ناظرین کہ رحمت للعالمین نے نبوت سے پہلے بھی اور ہجرت سے پہلے بھی جتنے بھی حج آئے ہیں یا حج کا موسم تھا آپ نے حج ادا کیا۔ پھر آپ نے حج میں جانے کے ساتھ یہ بھی کام کیا یا کرتے تھے کہ لوگوں کو جو وفود کی شکل میں حج ادا کرنے کے لیے باہر سے آتے تھے ان کو اللہ کی توحید اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رکھتے، یہاں تک کہ جو اہل مدینہ کے ساتھ 2 یا 3 قسم کی ملاقات ہوئی رحمت للعالمین کی، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ، اور اسی طرح ایک اور مرتبہ بھی چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی پہاڑوں کے دامن میں مکہ کے اطراف میں، تو وہ بھی گویا کہ حج کرنے لوگ آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس حج میں شریک ہوتے تھے۔ تو گویا کہ کئی ایک مقاصد تھے، جیسا کہ قریش آپ کی قوم کے کئی مقاصد تھے، کسب معاش اور نذرانوں کی وصولی اور اپنی شہرت اور تجارت و کاروبار کا سلسلہ، اسی طرح رحمت للعالمین کا اپنا ایک ہدف تھا حج کے موقع پر لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے کا۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم صاحب ہدایت القاری کے اس موقف کو جو کہ ایک صحیح نظر آتا ہے بظاہر، واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب، اگر اس کے حوالے سے ابو اسحاق کا یہ قول جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَبِمَکَّةَ أُخْرَىٰ کہ ہجرت سے پہلے مکہ میں ایک حج ادا کیا تھا، تو وہ بہرحال محل نظر ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ایک اور چیز کی بھی وضاحت کر دی جائے، وہ یہ کہ جیسا کہ حدیث میں ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کیے تھے 4، اور اسی طرح لڑائیاں کی تھیں 19۔ تو سب سے پہلے جو لڑائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی تھی، تو اس کے بارے میں آگے جو حدیث ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر ہو چکی ہے 782، اس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ العشیرہ او الاسیرہ، پہلی لڑائی یہ تھی، لیکن اصحاب سیر اور محدثین اہل علم ان کا کہنا ہے کہ العشیرہ کی جو لڑائی ہے وہ پہلی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی 3 غزوات ہوئے ہیں، اور ان غزوات کا ذکر بھی ہوا ہے۔ ابن اسحاق جو امام ہیں ان کا یہ قول امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس حدیث کے آخر میں، جو حدیث نمبر 784 ہے، کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 غزوے کیے، اور ان میں سے ایک حج آپ نے کیا، اور 17 غزوات میں ان کے ساتھ شامل تھا۔ حجۃ الوداع کے بعد آپ نے کوئی حج ادا نہیں کیا، لیکن پہلا جو غزوہ تھا وہ آپ نے کیا العشیرہ یا اسیر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے آخر میں یہ ابن اسحاق رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابواء ثم بوات ثم العشیرہ،
سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیا وہ عشیرہ یا عسیر کا نہیں بلکہ ابوا لڑائی تھی، اور دوسرا بوات لڑائی تھی، اور تیسرے نمبر پر یہ عسیر یا عشیر آتا ہے۔ تو یہ کیوں اختلاف ہے؟ حضرت زید بن ارقم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی لڑائی العشیر کی تھی یا عسیر کی، جو کہ غزوہ بدر کبریٰ کا سبب بنی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ اکرام کے ساتھ اہل مکہ کے خلاف جہاد کیا، لڑائی جسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ عشیرہ یا عسیر اس کا سبب تھا۔ لیکن اس سے پہلے بوات اور ابوا سب سے پہلے اور اس کے بعد بوات، یہ لڑائیاں تھیں۔ تو ان کا ذکر جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کا ہم نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ ابوا جو ہے وہ بھی ایک مقام ہے۔ جب ہم جوفا مقام پر آتے ہیں، جوفا ایک شام یا رابغ کے پاس ہم نے ایک ذکر کیا تھا اپنے سابقہ پروگرامز میں میقات کے حوالے سے، تو جوفا جو ہے وہ ایک مقام ہے جہاں سے لوگ میقات احرام بھی باندھتے ہیں۔ اس سے قریباً 23 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ کی جانب یہ علاقے آتے ہیں ابوا یا اس کے اطراف و کناف کے۔ تو ابوا جو ہے یہ اصل میں وبا سے ہے، تو اس کے اندر یا اس کے ارد گرد مشہور تھا کہ بڑی وبائیں اور بیماریاں آتی ہیں، تو اس لیے اس کو ابوا کہا گیا۔ رحمۃ للعالمین کا ہدف یہاں قریش کے خلاف ایک مہم کو سر کرنا تھا، جو کہ آئے دن صحابہ کو اور اہل مدینہ کو ستاتے پریشان کرتے تھے۔ تو رحمۃ للعالمین صحابہ کے ساتھ نکلے، لیکن لڑائی نہ ہوئی۔ قبیلہ کے جو رئیس تھے مجدی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر لی اور آپ شاد اور کامران واپس آئے۔ اسی طرح یہ دوسری لڑائی جو تھی بوات کی، یہ بھی جوہینہ پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ تھا، قبائل جو جوہینہ کے تھے ان میں سے، جو کہ یمبو کے سال پہ واقع تھا۔ رحمۃ للعالمین نے ربیع الاول کے مہینے میں سن 2 ہجری میں غالباً یہ سفر کیا، اور یہ بھی لڑائی جو ہے وہ نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاد کامران واپس آئے۔ اور تیسری عسیر یا عشیرہ کی تھی، جو کہ باقاعدہ لڑائی ہوئی، یہ جو ہے وہ جمادی الاولیٰ میں ہوئی 2 ہجری میں ہی، اور تینوں میں ہدف جو تھا وہ قریش کا دستہ تھا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ احادیث کی ان الفاظ میں یا سیاق و سباق میں ہم نے سنا یا سمجھا، اس کو سمجھنے اور پھر اس کو عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم اسی باب کے تحت آئندہ حدیث کا ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔